وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تحفہ، گفٹ. عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب الداعیہ ولا ترد الہدیۃ ولا تضرب المسلمین. رواہ ابن حبان، کتاب الحدر والاباحہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو، یعنی اپنے بھائیوں کو مارو مت. اور اگر یہاں ضرب سے مراد قتل ہو تو من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. اور ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے، کیونکہ انسانی حرمت ختم ہوتی، انسانی حرمت پامال ہوتی. اب یہاں پر 3 باتوں کا ذکر ہے. ایک تو ضرب مسلم سے پرہیز ہے، دوسری ہدیہ نہ لوٹانا، اور تیسری دعوت قبول کرنا ہے. تو عام طور پر دعوت اور تحفہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی دونوں کا ذکر اکٹھے آیا ہے. دعوت پر بلانا اور دعوت پر جانا اور دعوت قبول کرنا کیوں اتنا ضروری ہے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیوں دیا، اور اس حکم پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو بات یہی ہے کہ میل ملاپ انسانی ضرورت ہے. سوشلائزنگ انسان کی نیڈ ہے. انٹریکشن فطرت کا قانون ہے. انٹریکشن سے انسان ایک دوسرے سے انس حاصل کرتا ہے، نئی نئی باتیں سیکھتا ہے، ذہنی ارتقاء ہوتا ہے. ذہنی ارتقاء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کا دماغ کھلتا ہے، انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں سے مدد لیتا ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. خیر خواہی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جب تک انسان کسی سے ملے ہی نہ؟ کیا گھر بیٹھ کے آپ کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت کم حصہ ہو سکتا ہے اس کا. خیر خواہی اسی صورت میں ہوگی کسی کی جب آپ اس سے میل ملاقات کا کوئی سلسلہ کریں گے. پھر میل ملاقات خوشی کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے. انسان خوش ہوتا ہے انسانوں کو دیکھ کر، انسان دوسروں سے نفع حاصل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا بھی ہے. عام طور پر ہماری ملاقاتیں اور میل ملاپ اور دعوتیں کس نوعیت کی ہوتی؟ کبھی باہم رشتہ دار مل بیٹھتے ہیں، کبھی دوست مل بیٹھتے ہیں، کبھی ملے جلے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب خاندان کے اندر مثلاً کوئی شادی ہو، کوئی ولیمہ ہے یا کوئی اور دعوت ہے، تو انسان کو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. ہاں، اعتدال ہر جگہ ہی ضروری ہے. یہ نہیں کہ انسان اپنے فرائض کو چھوڑ کر دعوتوں کے ایک لمبے سلسلے کو شروع کر دے اور پھر انہی کو نبھاتا چلا جائے اور باقی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لے. بعض لوگوں نے اس چیز کو اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ اب ان کے نزدیک اور کسی مجلس میں حاضر ہونا، مسجد میں جانا، کسی درس میں جانا، کچھ سیکھنا سکھانا، کہیں والنٹیئر کرنا، وہ سب کیا ہے؟ ایک دور کی بات ہے. اور زندگی کا مقصد کیا بن کے رہ گیا ہے؟ آج ایک گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو کل دوسرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، پرسوں تیسرے میں ہو رہے ہیں، اور بس کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں، ریسیپیز آپس میں شیئر کی جا رہی ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں اور قصہ ختم. یعنی وہ ایک بالکل نفس کی پیروی کا ہی سلسلہ بن گیا. یہ تمام چیزیں بھی اگر حدود میں رہیں تو بے حد ضروری. نہ تو انسان ایسا ہو کہ کبھی کسی کے ہاں جائے ہی نہ کسی کو بلائے اور نہ کہیں جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ انسان لازم کر لے کہ لازمی ہر ہفتے کہیں جانا اور ہر ہفتے کوئی آئے گا. تو ضرورت کے تحت، اپنے حالات کے تحت، ماحول کے تحت جیسے بھی ممکن ہو انسان اس کا اہتمام کرے. لیکن اہتمام ضروری ہے، دعوت پر بلانا بھی اور دعوت قبول کرنا بھی.
اس کی فریکوینسی کیا ہو ہر شخص اپنے حالات کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی دعوتیں کتنے کھانوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ویسے بھی عربوں کی فوڈ انتہائی سمپل ہوتی تھی، کوئی اسپائسز نہیں ہوتے تھے، نمک کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح عموماً سنگل فوڈ ہوتی تھی، یعنی اگر میٹ کی ڈش ہے تو میٹ ہی ہے، اور اگر روٹی ہے تو ساتھ زیتون کا تیل لگا لیا۔ ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ہیبٹس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا۔ آؤٹ ڈور کھانے میں تو پھر بھی ہے، لیکن گھروں میں جو ان کے پکتا ہے، اگر آپ کو کبھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، اور خاص طور پر جو ابھی بھی بدوانہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو بہت سمپل فوڈ ہے۔ اس موضوع پر ریاض الصالحین میں حدیث نمبر ہے 268 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، اس میں جو ضرورت مند خود آئے اس کو تو روک دیا جائے، اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف دعوت قبول کرنی چاہیے، اور دوسری طرف کسی بھی دعوت میں صرف مخصوص قسم کے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے، بلکہ سب کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا انکار نہ کرو، اسے قبول کرو، اور اگر کسی وجہ سے نہیں قبول کر سکتے تو اس کا واقعے کو معقول عذر ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح، رواہ مسلم، کتاب الالفاظ من الادب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے۔ تو گویا پھول بھی ایک بہترین تحفہ ہے، ہاں خوشبو والے ہوں۔ جب خوشبو والے نہیں ہوتے تو پھر اس کے اندر محبت بھی اتنی ہوتی ہے، پھر وہ صرف ایک آرٹیفیشل قسم کی نمائش تو ہے جو دینے والے کا روب جماری ہے، لیکن لینے والے کو زیادہ فائدہ نہیں ہے اس سے۔ اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ لٹرل میننگ میں بھی بہت فائدہ مند ہے، اور اگر سمبولیکلی بھی ان کو لیا جائے تو اس کا بھی ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے عمل کرنے میں۔ کس طرح کہ اگر پھول آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ ایک ہی ہے لیکن اس میں خوشبو ہے، یا دو پھول ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ایک بہت بڑے بوکے کے کہ جو انتہائی مہنگا ہے، بہت سارے پیسے اس پہ لگائے گئے لیکن کوئی اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اعتدال، کبھی تحفے کی کوانٹٹی اور اس کی کثرت کے اوپر نہ جائیں۔ کس چیز پر جائیں؟ اس کے فائدے پر اور اس کے اثر پر، تاثیر پر، کیونکہ مقصد کیا ہے تحفہ دینے کا؟ محبت بڑھانا، محبت میں اضافہ۔ اور ویسے بھی خوشبو کا تحفہ بہترین تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو نہیں لوٹاتے تھے، خوشبو کا تحفہ پسند کرتے تھے۔ پھر ہمیں کسی بھی تحفے کو دیتے ہوئے ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، یا اس کا میکسیمم کتنا فائدہ ہے۔ مثلاً کوئی بیمار ہے، آپ اس کے لیے ڈھیروں پھول لے جاتے ہیں اور اس کو اس وقت کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی، تو وہاں ضروری نہیں کہ آپ پھول ہی، اور پھر یہ کہ پھول بھی اتنے نہیں کہ جو اٹھانے میں بوجھل ہوں، کیونکہ یہاں جس پھول کی بات ہو رہی ہے وہ اٹھانے میں بھی ہلکا ہے، نہ تو کسی کے دل پہ بوجھ بنے اور نہ کسی کے اٹھانے میں بوجھ ہو، بلکہ مقصد پورا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے پھول جو فوراً ہی مرجھا جائیں یا کچھ دن کے بعد ختم ہو جائیں، اس کے بجائے اگر آپ ایسا پودا لے جائیں کہ جو اگتا رہے اور گرو کرتا رہے اور لانگ ٹرم دوسرے کو فائدہ پہنچاتا رہے، تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ صرف پیسے وقتی ایک ایسی چیز پر ضائع کر دیے جائیں جس کا کوئی زیادہ بہتر نتیجہ آنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ اوتیتو جوامع الکلم،
مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. بڑی بڑی کتابیں آپ کے چند لفظوں میں سمٹی ہوئی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے اور ان کو سمجھا جائے تو. اب آپ دیکھیے، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ضرورت والی چیز کی. ٹھیک ہے، تحفہ کسی کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے اور کام آنا چاہیے، بیکار چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ وہ ایک اچھے جذبات کی عکاسی کرنے والا ہونا چاہیے، کہ آپ ایموشنل اکاؤنٹ میں کچھ جمع کرا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو ایک چیک کاٹ کے دے دیں تحفے میں اور وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جا کر اس کو جمع کرا لے پیسے کی شکل میں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کی خوشی کا باعث بنے، اس کی ضرورت بھی پوری کریں لیکن اس کو خوش کر دینے والی چیز ہو. کیونکہ تحفے کا مطلب جذباتی ضرورت پوری کرنا ہے. انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں نا، کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے اور بھی چیزیں ضرورت ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ایسا تحفہ خریدتے ہیں جس میں ایک انسان کی 1 2 3 4 ضروریات پوری ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے. لیکن اگر آپ وہ سب کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کریں. اور وہ کیا ہے؟ ایموشنل ضرورت. بعض اوقات ہم دوسرے کو کھانا بھی دیتے رہتے ہیں، ضرورت بھی پوری کرتے رہتے ہیں، مگر ہم اس کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں. تو جذبات کا خیال رکھنا اور کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے. کیونکہ چھوٹی سی چیز کیا ثابت کرتی ہے کہ تم میرے نزدیک اہم ہو. یو آر امپورٹنٹ ٹو می. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. زمین میں جو کچھ ہے سارا بھی خرچ کر دو تو تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. ولکن اللہ الف بینہم. یہ اللہ ہے جس نے محبت ڈالی. اللہ نے کیسے ڈالی؟ ان تعلیمات کے ذریعے، ان اچھے نسخوں کے ذریعے. اور اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پھول نہیں ہے اور ایک بکری کا کھر ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی محبت سے وہی پیش کرنا چاہتا ہے. اب لینے والے کا دل بڑا ہونا چاہیے اور اس کو کھر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، پائے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے؟ یہ کس دل سے دے رہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو دعیت الى ذراع او قراع لأجبت ولو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت. رواہ البخاری کتاب الہبۃ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہو، بہت قیمتی چیز ہو، بہت ایکسپینسو ہو تو اسی کو قبول کرنا چاہیے. تحفہ خواہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور دینے والے کو آنر بخشنا چاہیے. اور اس سے جو حدیث کا پہلا حصہ ہے اس میں دعوت کا ذکر ہے اور دوسرے میں تحفے کا ذکر ہے. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا اہتمام ہو. بعض اوقات انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، افورڈ نہیں کر سکتا کسی اعتبار سے. تو اس صورت میں جو بھی میسر ہو، جو بھی مہیا ہو، اسے آفر کر دینا چاہیے. ہم بعض اوقات شرماتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی کھلانے کی چیز ہے. ضروری نہیں کہ کوئی بہت اچھی چیز ہو تو وہی کھلانے کی ہے. بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے وہ نیت اور ارادہ اور مقصد جو اس کے پیچھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی دوسرے کو معمولی چیز سے بہت فائدہ پہنچے. اور ہمارے کلچر میں تو پائے پکانا اور پائے کا تحفہ بھیجنا ایک بڑی بات ہے، اور شاید اس کی اصل یہی ہو، اوریجنلی وہیں سے ہی یہ چیز چلی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تحفہ تھا یا آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن یہاں سمبولکلی بھی اگر اس بات کو لیں کہ چھوٹی سی چیز پر بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہ دینے والے کو
اور نہ ہی قبول کرنے والے کو. دونوں طرف سے اس کا استقبال ہونا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یعنی بنیادی چیز اور مقصد کیا ہے کہ یہ احساس دلانا ایک دوسرے کو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیئر کرتے ہیں، ہم تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، یا اس خود غرضی کو ختم کرنا جو عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں، خصوصاً جب کسی کے پاس کچھ مال آتا ہے یا زیادہ اس کو ملنے لگتا ہے تو اس کی حرص اسی اعتبار سے بڑھنے لگتی ہے. تو اس حرص کو اور بخل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ بہت پرتکلف کھانے جو ہے نا وہ انسان پکانے میں تھکتا بھی ہے اور اس سے وہ خوشی نہیں آتی جو ایک سادہ اور معمولی اور باقی کھانے کے قابل جو کھانا ہوتا ہے اور جو انسان کو فائدہ دے اس سے آتی، اور اس میں بے تکلفی بھی زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کسی کو بہت پرتکلف کھانے پہ بلاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو آنے والا ہوتا ہے وہ بھی تکلف میں پڑ جاتا ہے، اس کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ بہت کھلے دل سے چاہے معمولی چیز ہو خوشی سے دوسرے کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی بے فکر ہو کے بے تکلف ہو کے کھانا شروع کر دیتا ہے. پکا تو انسان کچھ بھی سکتا ہے لیکن مجبور نہ کسی کو کرے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو کوئی چیز نہ کھانی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز بہت مشکل سے بہت محنت کر کے پکاتے ہیں اور دوسرے کے لیے وہ قابل استعمال نہیں ہو سکتی. اب ہم پکا لیتے ہیں، بعض اوقات پھر اتنا اصرار کرتے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے. اور جہاں تک پائے وغیرہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو تلقین کی تھی کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے میں برا نہ مانے، خواہ وہ بکری کا کھوری کیوں نہ ہو. یعنی اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو رد نہیں کرنا چاہیے: تکیہ، تیل اور دودھ. تینوں ضرورت کی چیزیں نا. ایک صحابی تھے ظاہر، وہ بدو تھے، دیہات میں رہتے تھے. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتے تو وہ گاؤں کی چیزیں لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوٹتے یعنی ظاہر واپس جاتے تو انہیں شہر کی چیزیں ساتھ دے کر بھیجتے. 2 طرفہ خوشی کا موقع، کیونکہ آپ جس علاقے یا شہر میں رہتے ہو وہاں کی چیزیں آپ کے لیے معمولی ہو جاتی ہیں، چاہے کسی شہر میں ہو یا کسی گاؤں میں ہو، اور جب وہ دوسری جگہ لے جائی جاتی ہیں تو وہاں بہت قیمتی ہو جاتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، خواہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو. تو اس اصول پر بھی عمل کرتے ہوئے بعض اوقات سامان کس لیے ہم لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے؟ صرف ایک علاقے کی چیزیں دوسرے میں لے جانے سے اور دوسرے کے پہلے. آپ لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہوں گے تو ہمیشہ سامان کا مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ چیزیں جہاں آپ لے جاتے ہیں وہاں بھی مل جاتی ہیں اور جو لے کر آتے ہیں وہ یہاں بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو اٹھانے کی خوشی اور لے جانے کی اور تردد کرنے کی وہ ایک عجیب ہی اس میں لذت ہے. اسی لیے ہمیشہ لدے ہوئے جاتے ہیں اور لدے ہوئے آتے ہیں. تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی کیئر کرتے ہیں، آپ نے دوسروں کو یاد رکھا. تو ایک شہر یا ایک علاقے سے دوسرے میں لے جانا اور وہاں سے پلٹانا یا ایکسچینج کرنا چیزوں کا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے پہلے اگر آپ مصیبت کے مارے یہ کام کرتے رہیں تو آئندہ سے آپ اس کو خوشی کے ساتھ سنت سمجھ کے کریں تاکہ وہ کام بھی ہو جائے اور اجر اور ثواب بھی محفوظ ہو. مقصد اگر سامنے ہو تو وہی کام جو ہے اس کا اثر بدل جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.